کہ مجھے بلوچستان کے گدھے نظر آتے وہی کتے بغیرت. تم تو کچھ ہوش سے کام لے لو نا, تم تو بصیرت سے کام لے لو. ایسا نبی, پھر نبی کیسے پیدا ہو گئے, نبی کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک نبی بھی ان میں ایسا نہیں گزرا. حضرت بیٹھے ہوئے پتہ کرو, ایک نبی چاہے وہ قادیانی ہو, احمد عیسیٰ ہو, یا اللہ کا ولا کر طاہر نسیم ہو, یہ جتنے بھی آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں, ایک نبی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جس کو قرآن یاد ہو. ایک نبی ایسا یاد پیدا نہیں ہوا کہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب اس کو وَجَعَلَنِي نَبِيًّا آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. گہوارے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مریم سے لوگ کہہ رہے, الزام لگانے والے, اَنَّا لَكِ يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكِ هَذَا, یہ بچہ تم نے کہاں سے لایا, تم نے شادی بھی نہیں کی ہے, یہ بچہ تم نے کہاں سے لایا؟ اماں خاموش ہو کر کے کہہ رہی ہے, خود ان سے پوچھو, میں خود بھی حیران ہوں کہ کس نے یہ بچہ پیدا, کس طریقے پر میں نے شادی نہیں کی, میں خود بھی حیران ہوں, لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے. یہ کوئی پٹھان بھی نہیں ہے, یہ بلوچ بھی نہیں ہے, یہ نبی ہے, یہ نبی پیدا ہوگا. کہتے ہیں فاشارت الیہ, اس سے اشارہ کر دے, اس بچے سے پوچھو جو گہوارے میں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیسے اس بچے سے بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آ جاتی ہے, کیسے ہم بات کریں. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچے نے خود بولا, قال انی عبد اللہ. اللہ اللہ اللہ, اسی ہفتے میں تو پیدا ہوا ہے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. خود اس سے پتہ کرو, میں مریم نہیں بتا سکتی, میں مریم نہیں بتا سکتی, میں بھی حیران ہوں کہ کیا جواب دے دوں. اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے, اہل حکومت کہہ رہے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو معصوم سا بچہ ہے اس سے کیسے بات کروں گا, معصوم سے ہم کیسے بات کریں. قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اللہ نے مجھے کتاب دی. عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے تورات اور انجیل دونوں کے حافظ تھے, سب کو سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام تورات کے حافظ, ہارون علیہ السلام تورات کے حافظ, حضرت عیسیٰ کے حواریین بھی تورات کے حافظ. پیارے محمد ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتا تھا, ثواب ملے, میرا رب راضی ہو جائے, قرآن پڑھتے ہوئے میرے نبی کو مزہ آتا تھا. لیکن مولی منظور جیسے رٹا لکھا تھا, یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل قم اللیل قم اللیل قم اللیل الا قلیلا الا قلیلا الا قلیلا الا قلیلا. مولی منظور یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہے, میرے نبی کو تکرار کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے قرآن نازل ہوتا تھا وہ فوراً اس کو یاد کرتا, آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اور قادیانی ایسا بغیرت غبی دنیا کا, اتنا خنزیر غبی دنیا کا, ایک جیب کے اندر اس کے, ایک جیب کے اندر ڈھیلے ہوتے ہیں, ایک جیب کے اندر گڑ بھی بہت کھاتا تھا. گڑ تاسو پیے نہ پیے, گڑ اور پختانان, گڑ جانتے ہو نہیں جانتے ہو. ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا, گڑ بھی اس کو بہت پسند تھا. دوسرے جیب میں ڈھیلے ہوتا تھا. اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے, پیشاب, اس کو سلس البول کی بیماری تھی, قطرات مسلسل اس کے آتے تھے, 5-5 10-10 منٹ میں اس کو پیشاب آتا تھا. خود کہتا کہ 24 گھنٹے میں مجھے 360 مرتبہ پیشاب آتا ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا, 360 مرتبہ. وہ کتے کا بچہ, تو بار بار باتھ روم میں ہوتا ہے پیشاب پہ, تو وہی کس ٹائم پہ آتی ہے؟ 24 گھنٹے آپ کے تو پیشاب میں 5-5 منٹ لگا ہر پیشاب کے, تو 360 مرتبہ جب اس کو پیشاب آ رہا, اس بغیرت کے پاس وہی کب آتی تھی؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے. نبی بھی بغیرت اور ماننے والے بھی کتے کے بچے بغیرت. اور کہتے مولوی کہتے ملک کی امن کو خراب, امن کو تو تم خراب کر رہے ہو, امن کو تم خراب کر رہے ہو. آپ کے توسط سے ابھی کچھ شین و یا عین و ہا صحابہ کی شان میں بھونکتے رہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ شین و یا عین و را, عین و ہا, شین و یا عین و ہا. شین سے شیطان, یا سے یہودی, عین سے عیسائی, ہا سے ہندو, چاروں مل کر کے یہ مذہب بن گیا. آپ کو بس آپ خاموش رہے.
ادھر کافر کافر کہتے ہو، میرے ساتھ چلو، سمجھے؟ میرے ساتھ ادھر پھر میں ہمارے ساتھ چلو نا. ہمارے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ مولوی قربانی کا بکرا بنے، صرف مولوی کو آگے کرو، مولوی کو صرف جنت میں جانا ہے، مولوی کو صرف محمد کی بارگاہ میں جانا ہے، محمد رسول اللہ کی مجلس میں جانا ہے، 1.25 انبیاء کی زیارت صرف ملا کرے گا، جنت کا ٹھیکہ صرف ملا نے اٹھایا، قربانی کا بکرا صرف ملا بنے. تم ساتھ چلو. اس لیے ہم لوگ جب آپ پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم لوگ بھی ڈرتے. وہ جو گدھا ہوتا تھا نا، وہ کہتا برم برم برم، اور پیچھے کہتا ٹر ٹر برم برم، پیچھے کہتا ٹر ٹر. کسی نے کہا کیا کرتا؟ کہتے محلے والوں کو ڈراتا ہوں. کہا پیچھے جو آواز ہے، کہا یا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا. آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ سامنے ڈھینچو ڈھینچو کرتا برم برم برم، پیچھے ٹر ٹر ٹر. اور پھر خواتین نے بھی انہوں نے بھی، وہ بھی صحابہ کو گالیاں دے کر کے مناظرے کی چیلنج دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کرے. میں نے کہا تمہارے ساتھ میں اچھا سا تگڑا بلوچ تیار کروں گا، بند کمرے میں مناظرہ کروں. سمجھ میں نہیں ہے؟ ہماری حکومت کی سرپرستی میں ابھی آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. جس نے گڑبڑ کی، اگر کسی نے، کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ گڑبڑ کی، اس کی عزت لوٹی، تو اس کے خوٹے کاٹیں گے. ہاں جی، بل پاس ہو گیا، حضرت سے پتہ کرو، بل پاس ہو گیا. سمجھے؟ یہ آپ کو خوشخبری ہو. لیکن سوال یہ کہ اگر عورت مرد کو اغوا کرے، کہتے کہ تم ٹک ٹک کرو. بساقت عورتیں بھی، آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں کئی جگہ خوبصورت سا قداور مرد ہے، تو اس کو پھر لوگوں نے، عورتوں نے اٹھا کر کے اس کو لے گئے، کہا کہ کچھ ٹک ٹک کرو. وہ پختانہ ٹک ٹک نہ پیے. تو سوال یہ ہے کہ مرد جب گڑبڑ کرے تو اس کے خوٹے کاٹیں گے، عورتیں اگر گڑبڑ کرے اس کا کیا کاٹو گی؟ خنزیر ہے گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند، گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند، اینچنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. گرگمیرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند، اینچنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. بھیڑیا وہ صدر بن جائے، سگ وزیروں کتا وزیر اعظم بن جائے، موشرا دربان کنند، اور چوہے کو گن مین بنا دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ گرگمیرو سگ وزیرو، بھیڑیا وہ صدر بن جائے، سگ وزیرو کتا اس کا وزیر بن جائے، موشرا دربان کنند، اور چوہے کو وہ گن مین بنا دے، گارڈ بنا دے، ان کو چوکیدار بنا دے. واہ واہ، اینچنی ارکان و دولت ملک را ویران کنند. پھر اس قسم کے بغیرت جب آئیں گے، صدر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بھیڑیا، اور وزیر کتا، اور گن مین اس کے وہ چوہے، تو ملک کیوں نہیں چلے گا؟ اس ملک کی بربادی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ آپ حضرات کو نیند آ رہی؟ تھکے بابا، میں بھی کوئی کرائے کا ٹٹو تھوڑی ہوں، میں بھی چلا جاؤں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بات صاف سی ہے کہ کوئی پوچھنا مچھنا نہیں ہے. حضرت اقدس موجود ہے، پتہ کرو. اسلامی حکومتیں 800 سال تک اسلامی حکومتیں رہی. صرف پورے 800 سال دور اسلام میں اور اسلامی حکومتوں میں 800 سال میں نے جو پڑھا ہے، صرف 11 چوریاں ہوئی ہے. سب کو سبحان اللہ ہے. اور یہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر چھوٹا سا ایک محلہ ہے، کراچی شہر سے تھوڑا سا باہر ہے. ایک ہفتے کے اندر 11 چوریاں نہیں، 20 چوریاں ہمارے قرب و جوار میں ہوتی. مسئلہ یہی ہے، وزیر اعظم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں.
دنیا کا غافل ہوگا اس کو جاؤ اے سڑے و نیازی تا معلوم اشتا ہے تاسو وزیر اعظم سڑے. اس کو خود پتا نہیں ہے. ایک آدمی آنکھوں سے تھا نابینا, بولو آنکھوں سے تھا نابینا اور قانون سے تھا بہرا. تو اس کو ایسے ڈنڈا اٹھا کر کے لوگ ٹھوک رہے, ٹھوک 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 ٹھوک. کہتے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس قسم کے وزیر ملے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم, پتہ ہی نہیں ہے اس کو وزیر اعظم. اور آسان سی بات ہے, یہ دیکھو یہ ناک ہے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ ناک ہے, میں یہاں سے آسانی سے پکڑتا ہوں, تم لوگ ادھر سے پکڑو, بولو تم لوگ ادھر سے پکڑو, بنا پکڑو. او حکمرانوں ظالموں, جتنے تمہارے باپ امریکہ سے نبی تیار کر کے بھیجتا ہے ان میں سے کسی ایک سے مولوی منظور سے بات کرا دو, ہم کہیں تم قرآن فلان جگہ سے پڑھو, وہ پڑھ کر کے تو دکھا تو دے. مرزا مسرور کتا جو غلام قادیانی, یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجتما ولا وجه. خدا کی قسم اس کو سنو, اس کو سنو تم لوگ, اس نبی کو کہو اس پہ کروڑوں لعنت, کروڑوں لعنت, کروڑوں لعنت, کروڑوں لعنت. اور ان کو ڈھیل دینے والوں پر بھی لعنت, ان کو مہلت دینے والوں پر بھی لعنت, ان کی سرپرستی کرنے والوں پر بھی لعنت, محمد کے دشمنوں پر بھی لعنت, نبی کے پارٹنروں پر بھی, ان کے نبی کے نبوت میں پارٹنر ماننے والوں پر بھی نبوت لعنت. نعرہ تکبیر, لعنت لعنت قادیانی پر لعنت, لعنت 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 لعنت. کل کا چور آج کا خان, کل کا چور آج کا خان, تاج و تخت ختم نبوت. کل کا چور آج کا خان, کل کا چور آج کا خان عمران خان. ایسا نہیں ہے, ران مار ران عمران. یہ سمجھ میں نہیں آیا, حضرت کو سمجھ میں آ گیا, آپ کو نہیں آیا. ران ٹچ ران عمران, میرا جسم میری مرضی, ران ملے گا ران کے ساتھ, ران مار ران ہوئے عمران. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور کبھی وہ جو اسمبلی میں موجود ہے, مدارس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, سرخی پاؤڈر لگا کر کے مدارس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, میرے اختیار میں ہو مدارس کو بلڈوزر لگا دوں. تو میں نے کہا آپ کے اختیار میں مہینے میں وہ جو خون آتا ہے اس کو بند کرو پہلے. مدارس کو تو بند کرے گی تو پہلے وہ جو 10 دن کے خون آتے اس کو بند کرو, پہلے جب اس کو بند کر لو. کتیے کے بچی تو مدارس کو جا کر کے بند کرے گی. انگریز معلوم بھی نہیں ہے وہ کون سے بے حیا والدین ہیں جنہوں نے آپ کو دوپٹے تو اتار کر کے تجھے بھیجا ہے وہاں پہ. میرا نبی فرماتے ہیں ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان, عورت جب بے حیا بن کر کے گھر سے نکلتی ہے بغیر ضرورت کی, بغیر پردے کے, استشرفها الشیطان, شیطان اس طرح اس کو گھور گھور کر کے دیکھتا ہے, کہتا ہے اگر آپ کو میں ذلیل کر کے نہ چھوڑ دوں تو مجھے شیطان نہ کہنا, مجھے ابلیس نہیں کہنا, تیرے جیسے کو ذلیل کر کے. بس ایسے جیسے اس قسم کے مسئلہ آگے. بات صاف سی, میں رو رو کر کے کہہ رہا ہوں, ایک زمانے سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے, آپ کی وزارت تعلیم کے اندر اسکولوں کے لیے جو نصاب تعلیم تیار کر رہے, اس نصاب تعلیم کے اندر, اس نصاب تعلیم میں ایک دیوبندی ہے, ایک بریلوی ہے, ایک شیعہ ہے, ایک جماعت اسلامی ہے, ایک اہل حدیث سے 5 ملا ہے. بولو, جو یہ 4 سال سے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے دیوبندی, بریلوی, شیعہ, ہر مکتب کا ایک ملا ہے. دیوبندیوں کی طرف سے میں اکیلا, دیوبندیوں کی طرف سے میں. ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ شیعہ کے ساتھ ٹکر نہ ہو. تم اپنا گند کرو, اپنے دل کے اندر کرو, گند کرو اپنے گھر کے اندر, اپنا گند کرو, گند کرو اپنے گلی میں کرو,
گند کرو، تم اپنے بارگاہ کے اندر ہے جو ضلالت کی جگہ ہے اس میں تم گند کرو۔ اللہ کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر کھل کھل کر کے ابو بکر کو اور عمر عثمان علی کو مرتد کہنا، ان کو کافر کہنا، یہ چیز نہیں تھی، یہ پہلے بھی تھی۔ گند تو اس زمانے سے ہے، یہ گندا عقیدہ اس زمانے سے ہے، لیکن اس کا اظہار گلی کوچوں میں اور پھر شہراؤں میں، پھر اس طریقہ بنیا کہ دارالحکومت میں اسلام آباد میں کھل کر کے آپ کو میں بتا دوں، شیعہ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ بھی خود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جن شیعوں نے گالیاں دی ہے، جن شیعوں نے ابو بکر کو مرتد کہا ہے، ہم نے خود اپنے شیعیت سے بھی ان کو خارج کیا ہے۔ شیعوں کا جو سب سے بڑا جو مولوی ہے اس سے خود میرا علیک سلیک ہے۔ میں چونکہ جا کر کے عرض کر رہا ہوں، یہ 4 سال سے میں خود جا کر کے ہمارے 5 مکاتب فکر کے بحث مباحثہ ہوتا ہے، یہ نصاب ہم تیار کر رہے ہیں۔ شیعوں کے جو بڑے ہیں سنجیدہ طبقہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ان بندوں کو، یہ بندے جو ابو بکر کو مرتد کہہ رہے، عمر عثمان علی کو مرتد، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نے ان کو نکالا ہے، ان کو ہمارے اسٹیج پر تقریر کرنے کی عام اسٹیج پر اجازت بھی نہیں ہے۔ ان کو اجازت اس وقت عمران کی حکومت میں عمران نے دی ہے، کوئی تحریک ہے اور کوئی منصوبہ ہے ان کے پیچھے، انہوں نے اجازت دی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، حکومت اس بات کو صاف کرے، عوام کو جواب دے دے، مسلمانوں کو جواب دے دے، یا تمہارا منہ کالا کریں گے اور جمع ہو کر کے وزیر اعظم تمہارے منہ پہ تھوکیں گے۔ جمع ہو کر کے تم اس بات کو صاف کرو کہ جس نے ابو بکر کو اسلام آباد میں مرتد کہا اس کو پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا کر کے باہر ملک کس جہاز سے گیا؟ تم نے بھیجا، تمہارے باپ نے بھیجا۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں نے مولوی منظور نے نہیں بھیجا، مفتی سیف الرحمان نے نہیں بھیجا، مولانا فضل الرحمان نے اس کو نہیں بھیجا، مولانا تقی صاحب نے بھی اس کو نہیں بھیجا۔ شیعہ خود کہہ رہے ہم نے نہیں بھیجا، اس کو بھیجا حکومت نے بھیجا۔ اس کے بعد اگر میں اس حکومت کو کہہ دوں یہ صحابہ کے وفادار ہے، یہ دین کے وفادار ہے، یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہے، یہ ملک کے خیر خواہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں پیچھے تم قادیانی ہو یا قادیانی نواز ہو، تم رافضی ہو یا رافضی نواز ہو، یا یہودی ہو یا یہودیوں کے ایجنٹ ہو۔ بات صاف سی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برے بلا کہہ دو، ان سے کہہ دو ان کو جواب میں تمہارے اس برے فعل پر لعنت ہو، میرا نبی کہتا ہے لعنت ہو۔ میں نے حدیث رسول آپ کو سنائی ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ میرا نبی جا رہا ہے اس دنیا سے، فرما رہا ہے کہ اللہ فی اصحابی، اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں، لا تتخذوا من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، فمن احبهم فبحبی احبهم، صحابہ سے محبت ہوگی، مجھ سے محمد الرسول اللہ سے تمہاری محبت ہوگی، اور ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، صحابہ سے دشمنی ہوگی تو محمد کی دشمنی تصور کی جائے گی، اور جو محمد سے دشمنی کر ومن آزاؤں فقد آزانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا مجھے محمد کو تکلیف دے گا، ومن آزانی فقد آز اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہا، ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے گا اللہ اس کی گردن کو توڑ دے گا، اس کو پکڑ لے گا۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری گردن کیسے پکڑے گا؟ تمہاری گردن کے لیے اللہ نے اس ملا کو زندہ کر دیا، یہی پکڑے گا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اللہ تمہاری گردن کو یاد رکھ لے مسلمانوں۔ ہماری بے اتفاقی نے ہمیں یہاں سے کچھ خطیبات مردے سنتے نہیں، جوتا اٹھا کر کس کی پٹائی کرو۔ مسلمان کہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو چھوٹے مسائل میں ہاتھ یہاں تک اٹھائیں یا یہاں تک اٹھائیں، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، حدیث پر حملہ ہو رہا ہے، دین پر حملہ ہو رہا ہے، کلمہ پر حملہ ہو رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، لاکھ انبیاء پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہر کتے کا بچہ اس کو بھونکنے کی اجازت مل گئی، اور ہمیں لگا ہے امام کے پیچھے زور سے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے۔ لوگ کہاں گئے؟ تو کہاں؟ امام کے پیچھے ہاتھ یہاں پر سینے پر باندھے یا نیچے باندھے، مردے سنتے۔ ایسا مولوی سب سے پہلے اس ملا کی پٹائی کرو، کریں گے نہیں کریں گے؟ پہلے تو اس ملا کی پٹائی کرو، پہلے اس ملا کی ملا مجوز من امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، مولویوں نے اتفاق کر دیا کہ وہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے، مولویوں نے اس بات پر اتفاق کر دیا کہ کبھی اتفاق نہیں ہوں گے۔ ہمیں ظالم نے، ایجنسیوں نے ہمیں مختلف یہ ہے کہ
نادانستہ طور پر مختلف قوتوں نے، بیرونی قوتوں نے ملا کو آپس میں لڑایا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیے، اور ادھر سے پیچھے سے پھر اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، آپس میں کب میاں بیوی ایسی شروع کرے لڑائی کرے تو چور دیکھتا کہ یہ کمرے میں لگے ہوئے، وہ چور ادھر سے پھلانگ کر کے آ کر کے گھر کا جھاڑو لگا کر کے چلا جاتا۔ ملا ہم لوگ آپس میں لگے ہوئے، آپ سے میری گزارش یہ ہے، عمران خان یا زرداری یا اللہ کا بھلا کرے نواز شریف یا کسے باشد، کیا اوپر سے یہ بدر میں جیسے فرشتے آگے تھے یہ اسی طرح آتے؟ بدر میں جیسے فرشتے آتے یہ لوگ اسی طرح آتے؟ ان کو آپ منتخب کرتے ہیں، ہم لوگ منتخب کرتے ہیں۔ اس لیے اٹھو، ہر طرح سے ہم صحابہ کے تحفظ ناموس سے صحابہ کا دفاع ہم کریں گے، قرآن کا دفاع کریں گے، نبی کا بھی دفاع کریں گے۔ انتخابات میں اس قسم کے چٹن صفن صفا، اور بتایا کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام، مولوی کا سیاست سے کام، تم ایک سیاسی اپنا بتاؤ، وہ لفظ سیاست کی حقیقت ہمیں بتا دے کہ سیاست ہے کیا۔ ہم نے جو قرآن و سنت میں پڑھا ہے، حضرت اقدس موجود ہے کہ ہم سیاست آپ کو بتائیں گے، تو ABCD اس کو چھوڑ، تو ہمارے ساتھ عقل مندی کی بات کر دیں، تمہارا دماغ فیل نہیں کیا، لعنت بھیجنا، تو ہمارے ساتھ اردو میں بات کر، بلوچی میں بات کر، پشتو میں بات کر، سندھی میں بات کر، حقائق کی بات کر۔ مولانا سیف الرحمان صاحب، میں نے ایک جج کو میں نے کہا کہ میں اس رومال کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ رومال میرا ہے، مفتی سیف الرحمان کہتا ہے کہ یہ رومال میرا ہے، ہم میں سے مدعی کون ہوگا، مدعا علیہ کون ہوگا؟ میرے نبی نے بتایا کہ مدعی وہ گواہ پیش کرے گا، اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا، اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ ہو رہا ہے وہ مدعا علیہ وہ قسم اٹھائے گا۔ میں نے کہا کہ مفتی سیف الرحمان کہہ رہا ہے یہ رومال میرا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ رومال میرا ہے، ہم میں سے مدعی کون ہے؟ مدعا۔ خدا کی قسم 1.5 گھنٹے تک وہ جج مارتا رہا، 60-70 سال کی عمر، 1.5 گھنٹے تک مارتا رہا، مدعی اور مدعا علیہ کا فرق اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا سوہنا اب سن لے مجھ سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے نبی نے چٹکیوں میں یہ مسائل بتا دیے، فیصلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ چیز جس کے قبضے میں ہو ذل ید وہ مدعا علیہ ہے، دوسرا خود بخود مدعی ہے۔ بتائے کوئی ماں کا لال، کوئی جج اس کو رد کرے۔ ہم آپ کو قضا کے فیصلے، لوگوں کے مسائل کس طریقے پر، اگر بدکاری کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح حل کرنا ہے، ملکیت کا مسئلہ ہے کس طرح اس کو حل کرنا ہے، گالیوں کا مسئلہ ہے کس طرح حل کرنا ہے، محلے کے اندر گلی میں کھڑکی کھولنے میں، دروازہ کھولنے میں، نالی جاری کرنے میں، کہاں سے آپ نالی نکالیں گے، گند کہاں سے آپ نکالیں گے، اس قسم کے مسائل، دکان کس طرح چلانا ہے، نظام کس طریقے پر چلانا ہے، یہ سب کچھ اسلام کے اندر موجود ہے، یہ محمد کی جوتیوں میں موجود ہے۔ تیرے پاس انگریز کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے گزارش یہ ہے، شیطان اور شیطانی چیلے ان کا مذہب یہ ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ، آدم کی ذریعے سے میں جنت سے نکلا ہوں، میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں آدم کی اولاد پر میں ہر طرح سے حملہ کروں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم، آمنے سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دل میں گھس کر کے ہر طرح سے شیطان کا حملہ ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے مجھ پر حملہ ہے، ننگی تصویریں اخباروں میں حملہ ہے، سرخی پاؤڈر لگا کر کے گھر میں باہر نکلتی ہے، یہ میرے ایمان پر حملہ ہے۔ جہازوں میں میں حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے، میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک۔ 80,000 فٹ پہ، 40,000 فٹ پہ جہاز جا رہا، مجھے پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے، مجھے ایک اللہ ہے، ایک کلمہ میرے زبان پر ہے، ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے جیسے کمزور اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، میرا سر بھی ننگا ہے، میرے کپڑے بھی نہیں ہے، میرے جیسے کوئی ذلیل عبد کہتے ہیں وہی اپنے خالق کے سامنے ذلیل ہو اور اپنی ذلت کا اظہار کرے۔ اللہ نے میرے رب کا حکم ہو گیا، میرے سر پہ ٹوپی پگڑی بھی نہیں رہی، میری عزت کی کوئی چیز نہیں رہی، میں نے قمیص بھی نکال دی، میں نے شلوار بھی نکال دی، 2 کپڑے، ایک دھوتی باندھے اور ایک اللہ کا بھلا کرے یہاں سے اس کو کندھے پر میں نے لٹکا دیا۔ یہ 2 کپڑے میں اپنے رب کو، میرا رب بھی دیکھ رہا، اس کو بھی مزہ آ رہا، فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا کہ بندہ کس قسم کا بندہ ہے، کیسے جا رہا، میرے حکم کے مطابق امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مالدار ہے، جاگیردار ہے، مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، لیکن اس کے کپڑے نہیں رہے، اس کے بوٹ بھی نہیں رہے، اس کے جراب بھی نہیں رہے۔ اب دیکھو میرے حکم کے مطابق یہ ننگا ہو کر کے جا رہا ہے، 2 کپڑے عجیب قسم کے، وہاں جا کر کے گنجا بنے گا، وہاں جو طواف کرے گا، یہ بندہ جا رہا ہے
میں لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوں، فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا ہے، لیکن اس بے غیرت انگریز نے جہازوں میں سرخی پاؤڈر لگا کر کے آ کر کے کہتی مولانا آپ کیا پسند کریں گے؟ جہازوں میں آ کر کے کہتی ہے مولانا آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا آپ ہی کو پسند کریں اور کسی کو پسند کریں، اور کس چیز کو پسند کریں گے؟ تو اس سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے؟ اس بے غیرت نے میرے عمرے کو بھی خراب کر دیا، اس نے میرے حج کو بھی خراب کر دیا۔ آپ کیا پسند کریں گے؟ ادھر فرشتے سن رہے تھے کہ مولوی منظور رو رہا ہے، ادھر فرشتوں کو بھی مزہ آ رہا تھا، میرے رب کو بھی مزہ آ رہا تھا، یہ کس طرح عاجزی کے ساتھ۔ ادھر انگریز نے کہا اس اللہ کا اس کا تعلق جڑ گیا، یہ اس فریاد میں اللہ سے منوائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا۔ ہو رہا کیا؟ کافروں کا منصوبہ آپ کو سناؤں، کافر کا منصوبہ ہمیشہ یہ ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ قرآن سنو، نہ قرآن کسی کو پڑھنے دو، نہ مدرسہ چھوڑو، لعلکم تغلبون، پھر تم حکومت کر سکتے ہو، تم غالب آ سکتے ہو۔ لیکن اگر قرآن آ گیا، قرآنی تعلیمات آ گئے، قرآنی احکام آ گئے، ملا آ گیا، یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا، وہ تبلیغیوں سن لو، وہ مدرسے والوں سن لو، مدرسے والے بھی سن لے، تبلیغ والے بھی سن لے، 6 باتوں سے صرف اسلام نہیں آگا، 7ویں بات کرونا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ صرف 6 باتوں سے نہیں، 32 کروڑ مسلمان تبلیغی ہے، مولانا الیاس کی جماعت ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ الیاس میرے سر کا تاج ہے، میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس محمد یوسف کاندیلی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس انعام الحسن، اور تمہارے طرح خشک نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ اس طریقہ پر۔ اب بولو، آپ کہتے کہ ہمارا کام صرف بستر اٹھانا ہے نا، ایک اعلان سے کہا کرنٹینہ کرو تبلیغ والوں کو، کرنٹینہ 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 کریں۔ خدا کی قسم ہمارے قریب مستورات کی جماعتیں عورتوں کو کرنٹینہ کیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی کرونا نہیں تھا، لیکن ہوا کیا؟ اب ان کے عزیز جا رہے ہیں، اللہ کے لیے تم نے کس کو روکے رکھا؟ وہ روکنے والے کون تھے؟ وہ روکنے والے وہ عام پٹھان سیول لباس میں نہیں تھے، وہ روکنے والے وہ یہی پاک پاک، آگے بولو پاک، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے خواتین کو روک کے رکھا کرنٹینہ کر کے، وہ تہجد گزاروں کو روک کے رکھا، کہاں مسجد میں بھی کوئی نہ آ جائے۔ بولو تبلیغ کہاں دب گئی؟ یہ 32 کروڑ کہاں گئے؟ محتمم صاحب کے چندے ختم، مولوی صاحب اتنا بڑا پیٹ بھر کر کے کہتا ہے ہمارا الحمدللہ بہت بڑا ادارہ ہے، سمجھنا؟ شعبان اور رمضان میں جا کر، شعبان اور رمضان میں کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت اس میں منطق و معقولات کا بھی انتظام ہے، اس میں صرف نحو کا بھی انتظام ہے، بلاغت کا بھی انتظام ہے، میراث کا، فلسفے کا، فقہ کا، اصول فقہ کا، الحمدللہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک آواز سے ملا بھی دب گیا، ایک آواز سے مدرسے بند ہو گئے، اور وفاق المدارس کی بنیاد بھی رکھی گئی کہ کسی طرح حکومتی مداخلت کو کسی طرح وفاق قبول نہیں کرے گا۔ کدھر گیا ہمارا وفاق المدارس؟ وفاق المدارس کے اصولوں میں یہ ہے، اصولوں میں ہے کہ حکومت کوئی، یہ مولوی جمع ہوں گے، اور حضرت اقدس کو معلوم ہے میں خود وفاق کا وفاق کے رکن ہوں، نصاب کمیٹی کی 4-5 عہدے ہیں میرے پاس وفاق کے، لیکن سارے دب گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت اللہ کے لیے آپ ذرا پیچھے ہٹ گئے، جو ہماری رسوائی تھی وہ ہو گئی، اب تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ مولانا فضل الرحمان کو میں نے خود حضرت سے پتہ کر لینا، میں نے کہا کہ وفاق والے اور عام ملا جو آپ کو خاطر میں لا نہیں رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر کتنا تیل ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنا پاور ہے۔ مدرسے ہمارے ایک آواز سے انہوں نے بند کر دیے، نماز میں 6 فٹ، اور مولوی صاحب کو دیکھو، مسجد جا رہا ہے گویا کہ مسجد میں لوگوں نے ٹٹی کی ہے۔ یہ کس نے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دوران میں نے ماسک استعمال نہیں کیا۔ آپ کو بتا رہا ہوں غریب کا بیٹا ہوں، میری مسجد میں
میری مسجد میں 5-6 ہزار کا مجمع جمعے کو ہوتا ہے. اتنا تو یہ جتنا تمہارے یہ جو حال ہے اس سے بڑی تو میری مسجد ہے. اتنی تو میری مسجد ہے. کہا مولوی صاحب آج 11 بجے سے پاک فوج کا اعلان آ گیا کہ 11 بجے سے 2 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا جمعے کو. 11 بجے سے 2 بجے تک. یہ بہن چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا, باقی ٹائم میں نہیں آتا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. آدمی جھوٹ تو بولے لیکن کم از کم اس کی تعبیر ہو. ایک آدمی ہوا چھوڑتا ہے تو اس کے بعد قدر. سمجھے, کم از کم دونوں کی آوازیں تو ملتی ہے. آدمی نے چھوڑی ہوا چھوڑنے کے بعد پھر قدر. تو سمجھنے والا سمجھدار تھا, اس نے کہا حضرت اس کی آواز الگ ہے, اس کی آواز الگ ہے. اس نے کہا حضرت اس کی آواز الگ ہے, اس کی آواز. یہ قاری سعید ہمارا بیٹھا ہوا ہے. تو حکومت نے اعلان کیا کہ گھروں میں 6 ہمارے مولوی نے کہا کہ 6 آدمی نماز پڑھے ہر مسجد میں, اس سے زیادہ 6. میں نے کہا میرے تو 9 بیٹے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے, 9 بیٹے ہیں. آپ سمجھ رہے, بیٹیاں الگ گھر والے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے گھر کو 4-5 جگہ تقسیم کروں. اور سب کہتے 6 فٹ پہ. یہ کوئی بھی نہیں کہتا بیوی سے 7 فٹ ذرا دور رہنا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ بیوی سے 6 فٹ یا 12 فٹ دور رہنا. اصل کرونا تو وہی ہے. انگریز کا جو چیلا ہوتا ہے, جو انگریز کا ڈالر کھاتا ہے, اس کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. پہلے بیماریاں آتی تھی, لوگ مسجدوں میں دوڑتے تھے. ہمارے اکابرین کی تاریخ یہی تھی. بیماری مصیبت آ جائے, میرے نبی نے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, نبی کو جب کوئی پریشانی آ جاتی نماز کی طرف دوڑتے تھے. نماز دافع المرض ہے لیکن جالب المرض نہیں ہے. نماز دافع المرض تو ہے, مرض کو ٹالتی تو ہے, لیکن نماز بیماری کو کھینچ کر کے لاتی نہیں ہے. مسجد دافع المرض ہے, دافع المصیبت تو ہے, لیکن جالب المصیبت نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ تاثر دیا گیا, انگریز کے چیلوں نے بتایا کہ مسجدوں میں کرونا. مارکیٹوں میں دھڑا دھڑ پولیس والے ملے ہوئے, پولیس اداروں میں پاک فوج والے لاکھوں کے تعداد میں, ہزاروں کے. ہمارے ہاں سبزی منڈی ہے, ایسے گتا سبزی منڈی میں یہاں سے ادھر تک جانے میں آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا. وہ پٹھان, وہ بلوچ جو بروکر ہے, سبزی کا کاروبار کرتے ہیں. سبزی منڈی پوری کراچی کے ہمارے پاس ہے.